السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ محترم معزز علماء کرام، عزیز طلباء اور اس مجلس میں تشریف لانے والے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں آپ سے التماس کروں گا کہ سب حضرات خاموشی اختیار کریں۔ یہ جو خسر پھسر اوپر ہو رہی ہے، نیچے سنائی دے رہی ہے آپ کو یا نہیں دے رہے؟ آپ یہاں درس حدیث سننے کے لیے آئے ہیں۔ پہلے جو پروگرام ہونا تھا وہ ہو چکا، جلسے کا جو ماحول تھا وہ ختم ہو چکا، اب جلسے کا ماحول نہیں ہے، اب حدیث کے درس کا مفہوم ہے جو مختصر طور پر میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ محدثین رحمہم اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ، کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے نبی کی زبان سے اونچی آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ محدثین نے لکھا ہے اور بہت سے محدثین اس پر عمل کرتے تھے
کہ حدیث کی مجلس میں یا حدیث جہاں پڑھی جا رہی ہو وہاں اونچی آواز سے نہیں بولتے تھے۔ یہ حدیث کا احترام ہے، آپ تو اہل حدیث ہیں، اہل حدیث حضرات کو کم سے کم حدیث کا احترام کرتے ہوئے خاموش ہو جانا چاہیے، مگر ہمارا مزاج افسوس ہے کہ جلسے کا بن گیا ہے۔ جلسے کا ماحول بن جانے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس سارے ماحول کو جو ہے نا وہ خاموش کیا جائے۔ اللہ انہیں خاموش کروائے تو ہوں، یہ اللہ سے ڈریں اور چند باتیں خاموشی سے سننے کی تکلیف برداشت کریں۔ میں نے تو یہ تکلیف برداشت کرنے کا اسی لیے کہا کہ شاید میری یہ باتیں آپ کے ذوق سلیم کے موافق نہ ہوں۔ جلسہ تو یہ نہیں ہے، جلسے میں جو انداز و سلوک ہوتا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں، وہاں شور و غوغا یہ لازم ملزوم ہے جلسے کا، لیکن درس حدیث میں اس قسم کی آواز یا آوازوں کا پایا جانا اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے سب بھائی خاموشی اختیار کریں اور چند لمحات میری گزارشات سننے کے لیے ذرا تشریف رکھیں۔ آپ کے سامنے ٹیبل پڑے ہیں، کھانے کا انتظار بھی آپ کو بڑی شدت سے۔ میں تو یہ بھی درست نہیں سمجھتا ہمارے مدارس میں یہ جو چیزیں چل نکلی ہیں الوداع الوداع الوداع، یہ درست میں نہیں سمجھتا۔ کیا مطلب ہے کہ طالب علم آج کے بعد مدرسے کے اور اساتذہ کے ساتھ کوئی ربط نہیں رکھیں گے؟ سب کو الوداع کر کے اب چھوڑ جائیں گے، گھر کو جائیں گے؟ یہ طریقہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اساتذہ کے ساتھ ربط، مرکز علم کے ساتھ ربط، یہی آپ کے علم کی پختگی اور آپ کے علم کی تازگی کا باعث بنے گی۔ اگر آپ یہاں سے نکل کے الوداع کر کے فارغ ہو کے سمجھے کہ اب ہم فارغ ہو گئے ہیں، تو پھر مت سمجھے کہ آپ علم کی شناور بنیں گے۔ علم سے شناسائی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ مسلسل ربط رکھیں۔ آپ ذرا حضرات محدثین رحمہم اللہ کے تراجم پڑھیں، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، حتیٰ کہ کوئی 40 سال تک اساتذہ کی خدمت میں رہے ہیں۔ 1-2 سال کی بات نہیں، عمر کا ایک حصہ انہوں نے گزار دیا ہے۔ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کے تھے جب امام سعید بن مسیب کے پاس آئے، اور 30-35 سال تک امام سعید بن مسیب کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے وہاں انہوں نے اپنے آپ کو مختص کر لیا۔ یہ علم ایسے نہیں حاصل ہوتا کہ جناب 7-8 سال لگا لیں اور اس میں بعد الوداع کہہ کے اپنے آپ کو بھی مطمئن کر لیں اور اساتذہ کو بھی مطمئن کر لیں۔ یہ دین کا علم ہے، یہ کالج اور سکول کا علم نہیں ہے کہ کالج کے حضرات جائیں اور دوبارہ پھر کالج کا رخ ہی نہ کریں۔ لیکن جو دین کا طالب علم مدارس کا اور مساجد کا رخ نہیں کرتا، وہ سمجھ لے کہ وہ علم کے فیوز و برکات سے محروم رہے گا۔ اساتذہ کی دعائیں، اساتذہ کے ساتھ ربط، اساتذہ کے ساتھ تعلق، یہی دین کی پختگی اور دین میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے۔ لیکن ہم الوداع کر کے، وہ جیسے رمضان الوداع کہتے ہیں، رواج بن گیا ہے نا، رمضان بھی الوداع کرتے ہیں، انا للہ، دل سے اگرچہ کہہ رہے ہوں کہ جناب شکر ہے جان چھٹی، لیکن زبان سے الوداع ہو رہا ہے۔ یہ منافقت کیا تک ہمارے اندر قائم رہے گی؟ افسوس یہ ہے کہ دینی مدارس میں بھی یہی کیفیت در آئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اپنا اپنا موقف ہے، مدارس کی کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن میری بھی یہ مجبوری ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ طالب علموں کا تعلق، وابستگی اساتذہ کے ساتھ عمر بھر رہنی چاہیے۔ ہم سے پوچھئے جن کو آج اپنے اساتذہ نظر نہیں آتے، کوئی استاد نظر نہیں آتا، یقین جانیے اتنی کبھی الجھن کو پیش آتی ہے تو کوئی راستہ دکھانے والا نظر نہیں آتا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اگر آپ کسی مسلک پر بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے اساتذہ کی موجودگی میں، رہنمائی میں اس علم کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں گے اور آگے پھیلا کے لوگوں کو اس دین سے سرشار کریں گے۔ لیکن یہ کہ الوداع، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ وداع نہ کریں بلکہ محبت کریں، اللہ سبحانہ و تعالی علم سے
اور حاملین علم سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین تو ہے ہی محبت کا نام، یہ سارا دین ہے ہی محبت کا نام، یہ الوداع کا نام نہیں ہے، یہ محبت کا دین ہے۔ تو خیر یہ ابتدائی باتیں تھیں جو میری طبیعت میں یقین جانیے بڑی ہی کبیدگی سے میں یہ برداشت کر رہا تھا، ناگواری سے برداشت کر رہا تھا، اور اسی لیے ابتدا ہی میں یہ کہنے پر میں مجبور ہوا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کے ساتھ وابستہ رکھے، دین کے ساتھ ہماری پختگی اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے، اور ہمارا تعلق ان مساجد اور ان مدارس سے اللہ ذوالجلال دائمی کرے، ہمیشہ کے لیے کرے، ان سے یہ تعلق ہمارا قطعاً ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ صحیح بخاری کے درس کے لیے ضروری ہے کہ خالص پہلے حدیث کی عظمت، حدیث کی عظمت، اس کی اہمیت وہ اجاگر کی جائے، حدیث کے تحفظ کے لیے، اس کے تدوین کے لیے صحابہ کرام سے لے کے حضرات محدثین رحمہم اللہ تک کی کیا خدمات ہیں، یہ ایک دو اساتذہ بیان نہیں کر پاتے۔ اس کے لیے تو ایک پورا کہنا چاہیے کہ 2-4 مجلسیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی سامعین حضرات کو ان کی اپنے اکابر کی خدمات سے آگاہ کرنے کے لیے کہ آج جن کے ہم خوشچین ہیں وہ کیا تھے، کس مقام اور کس مرتبے پر وہ فائز تھے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ ہونا چاہیے۔ پھر صحیح بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام بخاری کا جو مقام اور محدثین کے ہاں مرتبہ ہے اس کو اجاگر کیا جائے، پھر صحیح بخاری کی عظمت اس کو واضح کیا جائے، پھر صحیح بخاری کی اصحاحیت اس کو واضح کیا جائے، اور اس کے بعد پھر یہ آخری باب اور آخری کتاب اور آخری حدیث پر زیر بحث آئے۔ یہ ساری باتیں صحیح بخاری کے موضوع سے متعلق ہیں، لیکن ہم ان سارے موضوعات سے بالکل بے خبر ہو کے ایک جلسہ بنا لیتے ہیں۔ ہمیں صحیح بخاری کے درس کے لیے خالص علمی اور دینی ماحول پر قناعت کرنی چاہیے، تاکہ دینی ماحول بنے اور پھر درس میں بھی وہی کیفیت اور وہی نوعیت کا تسلسل وہ قائم رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کے ساتھ وابستہ رکھے۔ کتاب و سنت ہمارا مسلک ہے، کتاب و سنت ہمارا دین ہے، اور اسی دین پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ اب وقت نہیں ہے، صحیح بات ہے کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ عرض کروں، صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں حضرات محدثین رحمہم اللہ کے نزدیک مراتب ہیں، اور یہ مراتب پیسوں سے حاصل نہیں ہوتے، جس طرح آج کل کالجوں کی ڈگریاں پیسوں سے حاصل ہو رہی ہیں۔ بات سمجھے نا، یہ پیسوں سے نہیں ملتے، ان کے مسلسل خدمات اور ان کی مسلسل محنتوں اور کاوشوں کے نتیجوں میں محدثین ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں دیتے ہیں۔ چنانچہ کسی کو مسند کہتے ہیں، کسی کو حافظ کہتے ہیں، کسی کو حجت کہتے ہیں، کسی کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں۔ ہر ایک کے مرتبے ہیں، ہر ایک کی تفصیلات ہیں۔ مسند کون ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حافظ کون ہوتا ہے، حجت کون ہوتا ہے، امیر المومنین کون ہوتا ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ امیر المومنین نہیں، بلکہ السنن الابین میں، علامہ سنن الابین میں لکھا ہے مصنف نے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ امیر المومنین نہیں، بلکہ امیر و امراء المومنین تھے، امیر و امراء المومنین، اللہ اکبر۔ یعنی جتنے امیر المومنین فی الحدیث ہیں، چاند ایک کا نام لیتا ہوں، جس طرح سفیان ثوری ہیں، شعبہ ہیں، یحییٰ بن سعید قطان ہیں، عبد الرحمن بن مہدی ہیں،
امام مالک ہیں، احمد ہیں، علی بن مدینی ہیں، ابو ذرا ہیں، یہ سب امیر المومنین فی الحدیث کا لقب پائے ہوئے ہیں۔ اور امام بخاری کے بارے میں یہ کہتے ہیں علامہ فہری رحمۃ اللہ علیہ السنن الابجد میں کہ بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث نہیں بلکہ امیر و امراء المحدثین ہیں، امیر و امراء المومنین فی الحدیث ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی امام بخاری ہے رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تقریب میں خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردسبہ الجوفی ابو عبداللہ الجوفی النیسابوری جبل الحفظ فی الحدیث، جبل الحفظ امام الدنیا فی فقہ الحدیث، امام الدنیا فی فقہ الحدیث، کہ پوری دنیا میں فقہ کے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری جہاں محدث ہیں وہاں امام بخاری فقیہ بھی ہیں، سید الفقہاء لقب بھی ہے، جہاں امیر المومنین لقب ہے وہاں سید الفقہاء امام صاحب کا لقب بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام محمد بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان کے ہاں تشریف لے گئے اور پتہ چلا کہ محمد بن اسماعیل بخاری آ رہے ہیں تو فرمایا انہوں نے جا عندنا امام سید الفقہاء محمد بن اسماعیل البخاری، بلکہ محمد بن بشار جو استاد ہے، اندازہ لگائی جو استاد ہے محمد بن بشار، اور 300 سے زیادہ احادیث لی ہے امام بخاری نے محمد بن بشار سے، لیکن محمد بن بشار کیا کہتے ہیں؟ محمد بن بشار کہتے ہیں میرے لیے فخر کی اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں کہ محمد بن اسماعیل بخاری نے الجامع الصحیح میں مجھ سے روایات ذکر کی۔ اندازہ کیجئے وہ استاد ہے، استاد سے شاگرد صحیح میں روایت لیتے ہیں اور صحیح میں روایت لینے پر استاد فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 1080 اساتذہ ہیں، اور ان اساتذہ کا تذکرہ اور ان کے تبصرے ایک مستقل، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا موضوع ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں اس حوالے سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے اساتذہ ہیں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 1080 اساتذہ میں سے کسی استاد کے علم کا رعب اور دبدبہ میرے دل و دماغ پر نہیں ہے سوائے امام علی بن مدینی کے، سوائے امام علی بن مدینی کے۔ اور یہ امام علی بن مدینی کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی بن مدینی وہ جن کے بارے میں لکھا ہے کہ کان الناس یکتبون لباسہ وقعودہ وکل ما یقول ویفعل، لوگ دیکھتے تھے کہ علی بن مدینی لباس کیسا پہنتے ہیں، امام علی بن مدینی چلتے کس طرح ہیں، امام علی بن مدینی بیٹھتے کس طرح ہیں، امام علی بن مدینی کہتے کیا ہیں، امام علی بن مدینی کرتے کیا ہیں۔ یہ ہے امام علی بن مدینی۔ اور ان کی مجلس میں شرکت کے لیے تلامذہ صبح نہیں پہنچتے تھے، ایک رات پہلے عصر سے پہلے وقت صبح علی بن مدینی کی مجلس میں شرکت کے لیے پہنچ جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی میسر نہ آئے۔ یہ ہے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن معرفت علل میں جو مقام امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ امام احمد بن حنبل کا بھی نہیں ہے۔ حقیقت الامر یہ ہے انہی علی بن مدینی کے تلمیذ امام محمد بن اسماعیل بخاری ہیں۔ جب امام بخاری کے بارے میں یہ بات انہیں بتلائی گئی کہ آپ کا شاگرد آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے تو امام علی بن مدینی نے معلوم ہے کیا کہا، فرمایا دا قولہ فإنہ لم یرا مثلہ، چھوڑو اس کی بات کو، علی محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنے جیسا دیکھا ہی نہیں۔ علی بن مدینی فرماتے ہیں استاد کے بارے میں امام صاحب کی رائے کیا ہے، اور پھر
اللہ اکبر. استاد کی رائے شاگرد کے بارے میں کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَى مِثْلَهُ. محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنے جیسا کسی کو نہیں دیکھا. اور امر واقعہ یہی ہے. یہ سلسلہ حفاظ عجیب ہے. امام حاکم کہتے ہیں دیکھیے کہ میں نے علی بن مدینی جیسا کسی کو نہیں دیکھا. امام حاکم کہتے ہیں امام دارقطنی جیسا کسی کو نہیں دیکھا. دارقطنی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں نے ابن خزیمہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا. ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری جیسا کسی کو نہیں دیکھا. بخاری کہتے ہیں کہ میں علی بن مدینی اور احمد جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن سعید قطان جیسا کسی کو نہیں دیکھا. یحییٰ بن سعید قطان کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک جیسا کہ نہیں کسی کو دیکھا. مالک کہتے ہیں کہ میں نے زہری جیسا کسی کو نہیں دیکھا. اور زہری کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب جیسا کسی کو نہیں دیکھا. اور سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. الجواہر والدرر میں یہ سارا سلسلہ حفاظ لکھا ہے حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے. تو امام علی بن مدینی نے کہا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو اپنے جیسا بھی کسی کو نہیں دیکھا. یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. اور یہ ان کی کتاب جس کا نام انہوں نے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نام رکھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. حقیقت یہ ہے کہ جامع ایک مستقل موضوع ہے. سمجھو میری بات. کس کو جامع کہتے ہیں؟ الجامع مستقل موضوع ہے. المسند اپنی جگہ موضوع ہے. من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ. اساتذہ کرام تشریف فرما ہے. شرح نخبہ میں طالب علم بھائیوں نے پڑھا ہے. حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و تقریر. یہ نبی علیہ یہ اصطلاحی تعریف ہے حدیث کی. لیکن جو امام بخاری نے کتاب کا نام رکھا ہے یہ آپ کی اصطلاحی تفسیر سے زیادہ جامع ہے. یہ آپ کی اصطلاحی تفسیر جو کتابیں ہیں اس سے زیادہ جامع ہے. کیوں جامع ہے؟ کہ اس تعریف میں اوامر بھی ہیں, اس کتاب میں افعال بھی ہیں, اور اس کتاب میں ساری نبی علیہ السلام کی سیرت بھی ہے. وہ سیرت کسی بھی حوالے سے کیوں نہ ہو وہ ساری کی ساری امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو ہے نا وہ موضوع ہے. حافظ اسماعیلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے جنہوں نے مستخرج لکھا ہے. میرے طالب علم اساتذہ سمجھتے ہیں مستخرج کس کو کہتے ہیں. انہوں نے مستخرج لکھا ہے. کسی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ کہ اسماعیلی تو اس لائق تھے کہ وہ خود ایک جامع صحیح مرتب کرتے. انہوں نے مستخرج پر اکتفا کیوں کی؟ مستخرج پر اکتفا کیوں کیا؟ وہ خود ایک الجامع صحیح لکھنے کے اہل تھے. یہ بات نقل کر کے حافظ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں بھائی تو نے یہ بات تو کہہ دی, لیکن حافظ اسماعیلی امام بخاری کو سمجھتے تھے کہ اس کتاب کے مقابلے میں کسی کوئی اور کتاب نہیں لکھی جا سکتی. اس لیے انہوں نے مستقل کتاب لکھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. اس کا مستخرج لکھنے پر ہی انہوں نے اکتفا کی. پھر یہی وہ کتاب ہے جو سب سے پہلے اس پوری یعنی کتب حدیث میں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پہلے لکھی گئی تھی, وہ موطا کے نام پر ہو, آثار کے نام پر ہو, مصنف کے نام پر ہو, مسانید کے نام پر ہو, وہ اجزاء کے نام پر ہو. کس کس کا تذکرہ کروں اور کس کس کا نام لوں؟ ان تمام عناوین کو جمع کیا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے,
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تبھی اس کا نام الجامع رکھا ہے. اور یہی حافظ اسماعیلی فرماتے ہیں رأیت کتاب محمد ابن اسماعیل البخاری، رأیت کتاب محمد ابن اسماعیل البخاری فوجدتہ جامعا کما سماہ. بات سمجھے ذرا. فرماتے ہیں نا جیسے انہوں نے جامع نام رکھا ہے میں نے پھر واقعہ اس کو اسی طرح پایا. حالانکہ جامع نام اور کتابوں کا بھی ہے، حتیٰ کہ جامع سفیان ثوری ہے، جامع سفیان ثوری ہے، حتیٰ کہ جامع معمر بن راشد ہے، حتیٰ کہ جامع امام سفیان بن عیینہ ہے. یہ سب جوامع پر کتابیں موجود. جامع صحیح مسلم بھی ہے، لیکن صحیح مسلم میں نہ سیر ہے، نہ صحیح مسلم میں تفاسیر ہے. یہ چیزیں غزوات ہیں، نہیں ہے یہ چیزیں ساری صحیح مسلم میں. نام تو انہوں نے رکھ دیا، ایسے نہیں کہہ دیا امام بخاری نے فہو کالذی سماہ الجامع. وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ انہوں نے اپنا اس کتاب کا نام جامع رکھا ہے. تو یہ سب سے پہلے یہ نام، اور سب سے پہلے الصحیح نام بھی اپنی کتاب کا امام بخاری نے رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سب سے پہلے صحیح نام بھی اپنی کتاب کا امام بخاری نے رکھا ہے. میرے عزیز طالب علموں، آج ایک فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے مطالعے کی، پڑھنے کی، اور علم کو وسعت دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آج یہ بات لکھی ہوئی ہم پاتے ہیں کہ سب سے صحیح کتاب پہلی کتاب الآثار تھی، کتاب الآثار تھی. دوسرے نمبر پر موطا تھی. کتاب الآثار کا وہی مقام ہے جو صحیح بخاری کا ہے، اور موطا کا وہی مقام ہے جو صحیح مسلم کا ہے. سب سے پہلی کتاب الجامع الصحیح ہے. اب میں کیا بتلاؤں کہ یہ کس نے لکھا ہے. بڑا نام ہے ان حضرات کا، ان حضرت کا جنہوں نے یہ بات لکھی ہے، لیکن یہ سراسر کذب پر مبنی ہے، جھوٹ پر مبنی ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کتاب الآثار کے راوی کیسے ہیں، ان کی اسانید کیسی ہیں، ان کی اسانید کیسی ہیں، پھر ان کے متون کی پوزیشن کیا ہے. یہ مستقل میرے ہاں ایک عنوان ہے کہ کتنے راوی ہیں جو ضعیف ہی نہیں، منکر ہیں، متروک ہیں، حتیٰ کہ کذاب بھی ہیں. وہ بھی ہیں جو مجہول ہیں، وہ بھی ہیں جو غیر معروف ہے. حتیٰ حدثنی شیخ، حدثنی شیخ، میرے شیخ نے کہا. اب یہ شیخ کون ہے؟ معروف ہی نہیں، نام ہی نہیں ہے. مجہول العین سے بھی گزرا ہوا. مجہول العین میں تو نام ہے، اس کا تو نام بھی نہیں ہے. لیکن ان کی روایات سے بھی استدلال موجود ہے کتاب الآثار میں. اور پھر آپ دیکھیں کتاب الآثار میں کیا ہے. فرمایا جاتا ہے حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سئل عنہ کم صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کعبہ قال 4 رکعات انا للہ و انا الیہ راجعون. عبداللہ بن عمر سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب کعبہ بیت اللہ نبی علیہ السلام جب داخل ہوئے تو بیت اللہ میں آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ کہنے لگے 4. آپ نے بخاری شریف پڑھی ہے. اور عبداللہ بن عمر تو بیت اللہ میں داخل ہی نہیں ہوئے. پہلی بات یہ بیت اللہ میں عبداللہ بن عمر داخل ہی نہیں ہوئے. عبداللہ بن عمر کی بجائے داخل ہوئے حضرت اسامہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور حضرت عبداللہ بن عمر بلال سے پوچھتے ہیں، صحیح بخاری میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کتنی رکعتیں پڑھی، تو وہ فرماتے ہیں 2 رکعتیں. وہ فرماتے ہیں 2 رکعتیں. یہ 4 کہاں سے آ گئی؟ متون ایسے ہیں جو بالکل منکر ہیں، صحیح روایات کے مخالف ہیں، لیکن کتنی دلیری سے اور دیدہ وری سے یہ دعویٰ داغنے کی جرت کی جاتی ہے کہ کتاب الآثار سب سے پہلی صحیح کتاب ہے.
اگر یہ صحیح کتاب ہوتی تو امام اسحاق ابن راہویہ نہ کہتے کہ کوئی کاش تم میں سے صحیح کتاب حدیث پر مشتمل کتابوں کا مجموعہ لکھے. یہ بات سن کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات گھر آئی کہ میں صحیح حدیث کی روایات مرتب کروں گا. انہی ایام میں خواب دیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور آپ کے چہرہ انور پر مکھیاں بیٹھنے کی جسارت کر رہی ہیں اور میں پنکھے سے ان کو ہٹا رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. معبرین سے تعبیر پوچھی. انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت جتنا ذخیرہ احادیث میں ضعیف روایات ہیں ان کو چھانٹ کے تم صحیح حدیث پر کو مرتب کرو گے. اس وقت کتنا ذخیرہ ضعیف حدیث کا تھا. باقی تو چھوڑیں، صرف ایک بات الارشاد میں حافظ خلیلی نے لکھا ہے کہ حضرت علی کے حوالے سے روافض نے 3 لاکھ احادیث وضع کی. باقی تو چھوڑے نا، صرف روافض نے حضرت علی کے نام پر 3 لاکھ احادیث جمع کی. بلکہ کہتے ہیں کہ کوفہ تو جو ہے وہ ایک ٹکسال تھا وضع اور ضعیف روایات کا. حافظ خلیلی نے لکھا ہے کہ اہل مکہ نے آزمانے کے لیے، یہ بھی عجیب لطیفے کی بات ہے، آزمانے کے لیے متون ذکر کیے اور متون بھیج دیے جناب بصرہ کے علماء کے پاس. وہی متون بھیج دیے اہل کوفہ کے پاس. بصرہ والوں نے کہا یہ کوئی روایات صحیح نہیں ہے، ان کی کوئی سند صحیح نہیں ہے، لے جاؤ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے ہو. بصرہ والوں نے کیا کیا؟ ان متون کی سندیں ساتھ ملا دی. سمجھے ہیں بات؟ بس کوفے والوں نے کیا کیا؟ سندیں ہی ان متون کی ساتھ ملا دی کہ جناب یہ بے سند روایتیں نہیں ہیں، سند کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ٹکسال تھی وہاں. اللہ رحمت فرمائے امام شعبہ پر، امام یحییٰ بن عبد الرحمن بن مہدی پر، امام سفیان ثوری پر، جنہوں نے ان احادیث کو اللہ کے فضل و کرم سے چھانا ہے اور صحیح حدیث کو دوسری حدیث سے جو ہے نا ممتاز کیا ہے. تو سب سے پہلے کتابی شکل میں صحیح حدیث کا مجموعہ وہ امام بخاری نے لکھا ہے، اس سے پہلے نہیں. اور اس کے بعد پھر دیکھا دیکھی کئی آدمیوں کے دلوں میں یہ بات انگڑائی لی کہ میں بھی کروں یہ کام، میں بھی کروں. امام مسلم نے بھی کیا، حاکم نے بھی کیا، ابن خزیمہ نے بھی کیا، ابن حبان نے بھی کیا، ابن السکن نے بھی کیا، ابن الجارود نے بھی کیا. سب نے صحیح کے نام پر، منتقا کے نام پر کتابیں لکھی. لیکن کیا ان کی پوزیشن ہے؟ اللہ اکبر. صحیح مسلم امام دارقطنی کہتے ہیں فَإِنَّهُ مُسْتَخْرَجٌ، وہ تو صحیح بخاری کا مستخرج ہے، مستقل کتاب ہی نہیں ہے. لولا البخاری لما راہ مسلم، اگر بخاری نہ ہوتا تو مسلم کو کون پوچھتا؟ اندازہ کیجئے. یہ امام دارقطنی کہتے ہیں اور امام دارقطنی نے ہی یہ کہا ہے ما فی هذه الکتب اجود من کتاب محمد بن اسماعیل البخاری. یہ جتنی کتابیں اس وقت لکھی گئی ہیں ان میں تمام میں سے سب سے اچھی کتاب، اس سے بہتر کتاب محمد بن اسماعیل بخاری کی کتاب سے نہیں ہے. یہی بات امام نسائی نے کہی ہے، امام حاکم نے کہا ہے المعرفہ میں، معرفت علوم الحدیث میں. وہ فرماتے ہیں کہ بخاری کی روایت ہو، مسلم کی روایت ہو، آنکھیں بند کر کے عمل کر لو، باقی جس کتاب میں بھی کوئی روایت ہو اس کی تحقیق کر لو. اگرچہ صحیح نام رکھنے والوں نے رکھے ہیں اپنی کتابوں کے، لیکن صحیح ابن السکن کی وہ حیثیت نہیں ہے، حاکم کی وہ حیثیت نہیں ہے، ابن خزیمہ اور ابن حبان کی وہ حیثیت نہیں ہے. میں کیا عرض کروں، ایک مقام پر
ذہبی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، حافظ ذہبی کہتے ہیں حاکم کے بارے میں، اما یستحی الحاکم، اما یستحی الحاکم، حاکم کو حیا نہ آئی، فإنہ یخرج ھذا الحدیث، ھذا الحدیث الموضوع، وہ اس قسم کی موضوع روایت وہ مستخرج میں لکھتا ہے اور کہتا ہے یہ صحیح ہے۔ اما یستحی الحاکم، حاکم ہے، بات سمجھے یا نہیں؟ اب دوسری بات دیکھیے، ابن حبان ہے، ابن حبان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ذہبی کیا کہتے ہیں کہ ابن حبان بسا اوقات ایسی باتیں کہتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں موقع نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی سخت تنقید۔ اقیلی جیسا محدث، اقیلی امام اقیلی جیسا محدث، ذہبی کہتا ہے اما لک عقل فی یا اقیلی، اقیلی تمہیں عقل نہیں آئی کہ یہ کیا لکھ رہے ہو؟ بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن جب امام بخاری کی بات آتی ہے تو یہی ذہبی کیا کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ جو حدیث ہے فرماتے ہیں من آذی لی ولیا فقد بارزنی بالحرج، فرماتے ہیں اگر اس کو امام بخاری نے ذکر نہ کیا ہوتا تو اس کو لوگ منکر کہتے ہیں، یہ صحیح اس لیے ہے کہ اس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، یعنی جس کے سامنے حاکم کی عزت نہیں، وہ مقام نہیں، ابن حبان کا نہیں ہے، وہ اقیلی کا نہیں ہے، لیکن بخاری کا مقام یہ ہے، کہتے ہیں آپ نے ذکر کر دیا اس لیے ہماری آنکھیں بند ہیں۔ بات سمجھے؟ یہ ہے امام بخاری حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک۔ اسماعیل بن ابی اویس، یہ صحیح بخاری کی ابتدا میں راوی ہے، متکلم فی ہے، سیر میں حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ اگر بخاری اس کی روایات ذکر نہ کرتے تو اس کی روایت صحت کے مرتبے پر نہ پہنچتی، یہ اس لیے صحت کے درجے پر ہے کہ امام بخاری نے اس سے روایت لی، یہ انتخاب ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیں، جو متکلم فی راوی ہیں، میرے عزیز طالب علموں، ادھر ادھر نہ دیکھو، میری بات سنو، کیا دیکھتے ہو؟ افسوس ہے آپ پر بھی، جانے آنے والے کی کیا دیکھتے ہو؟ میری بات سنو، امام دارقطنی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت نہیں لی، انہوں نے ابو معشر سے روایت نہیں لی، پوچھا گیا کیوں نہیں روایت لی؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے ان کی احادیث کا انتقاء نہیں کیا، انتخاب نہیں کیا، اور جس راوی کی روایت
کل زور کے بعد سناؤں گا. اگر اب دیکھیے 24 گھنٹے کا نوٹس، میڈیا نہیں ہے، میڈیا نہیں ہے، اشتہارات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کانوں کان خبر پہنچا دی گئی کہ کل زور کے بعد جامعہ مسجد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجلس سما بپا کریں گے. اس شارٹ کٹ نوٹس پر امام بخاری کی اس مجلس میں سماع کرنے والوں کی تعداد 20,000 تھی. اندازہ کیجیے. تو پھر 90,000 کوئی عجوبہ ہے؟ کوئی عجوبہ نہیں، عین ممکن ہے، واقعتاً ہے. اور اس وقت سے لے کے آج تک جتنا اس کو پڑھا گیا ہے، قرآن مجید کے بعد کسی کو اور نہیں پڑھا. میں صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں، باتیں بہت ہیں اس حوالے سے. امام ابن عطیہ جو معروف مصنف ہے اور تفسیر قرطبی کا بنیادی ماخذ ہے، 2 ماخذ ہیں، ابن عطیہ اور ابن العربی. ابن عربی نہیں، ابن العربی امام مالکی. یہ 2 بڑے ماخذ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ابن عطیہ حافظ ذہبی نے لکھا ہے تذکرہ میں بھی، سیر میں بھی، کہ انہوں نے بخاری شریف 700 مرتبہ اپنی زندگی میں پڑھی. گویا سالانہ 17 مرتبہ ان کی زندگی کا حساب لگائیں تو 17 مرتبہ ہر سال وہ صحیح بخاری پڑھا کرتے تھے. ہم تو ایک دفعہ پڑھ کے الوداع کہہ رہے ہیں میرے عزیزو. ہم تو الوداع کہہ رہے ہیں نا. انہوں نے 17 مرتبہ پڑھی ہے ایک سال میں، اور 700 مرتبہ پڑھی ہے اپنی زندگی میں. باقی حضرات کی باتیں چھوڑتا ہوں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے. اور اس وقت سے لے کے اس وقت تک کون سا مدرسہ ہے جس میں صحیح بخاری نہیں پڑھائی جا رہی؟ اور آپ تو اس کو چندہ ہی نہیں دیتے جہاں بخاری نہ پڑھائی جاتی ہو. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اس مدرسے کو آپ مدرسہ ہی نہیں ماننے کے لیے تیار جس میں بخاری شریف نہ پڑھائی جا رہی. یہ اعزاز اکرام کس کا ہے؟ اس جامع صحیح بخاری کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی الجامع صحیح البخاری جو ہے امام بخاری کی، اس کی جو ترتیب ہے، جو ترکیب ہے، جو کتب کی اور ابواب کی باہم آپس میں مناسبت ہے، اس پر علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے. دنیا کی جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان کے ابواب اور کتب کی ترتیب پر کوئی کتاب نہیں ہے. لکھ لیں آپ. یہ صرف صحیح بخاری ہے کہ جس کی ترتیب پر امام بقائی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے، اور اس کا خلاصہ حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں ذکر کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس کے ابواب جس طرح ہے. میں علل اعلان کہتا ہوں، میری کیا بات ہے، میں کس بات کی میروئی ہوں. اور علامہ انور شاہ کشمیری جنہیں خاتمۃ الحفاظ کا لقب علماء دیوبند دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہے عرف الشذی میں بھی فیض الباری میں بھی، دونوں کتابوں میں کہا ہے کہ ابواب کی جو ترتیب امام بخاری نے رکھی ہے، کتب کی جو ترتیب امام بخاری نے رکھی ہے، اس کے بانی بھی وہی ہے، اس کے مختتم بھی وہی ہے. اس ترتیب کی بنیاد بھی انہی کی ہے اور اس پر اختتام بھی انہوں نے کیا ہے. اس سے آگے کوئی بڑھا ہی نہیں، سب پیچھے ہیں ابواب کی ترتیب میں. صحیح حدیث کو لانے کی بات کیا رہ گئی؟ بات سمجھے کچھ؟ صحیح حدیث کی بات رہنے کی کیا بات رہی؟ ابواب بھی امام بخاری. ایسے تو سید الفقہاء نہیں لکھا، ایسے ہی سید الفقہاء نہیں لکھا، بلکہ دیکھیے امام ابو زید، یہ امام شافعی کی کتاب الام کا درس دیتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. امام ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ
یہ بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عابد اور زاہد تھے. امام ابو بکر البزار کہتے ہیں کہ میں نیساپور سے لے کے مکہ مکرمہ تک پیدل امام ابو زید مروزی کے ساتھ چلا ہوں. آپ اندازہ کیجئے ہزاروں میل کی یہ مسافت، ہزاروں میل کی یہ مسافت. وہ کہتے ہیں کہ اس پورے سفر میں میرا احساس یہ ہے کہ بائیں کندھے پر بیٹھنے والے فرشتے نے کوئی گناہ ان کا نہیں لکھا. یہ وہ ہے ابو زید مروزی رحمت اللہ علیہ. یہ بین المقام اور بین الحجر، حجر اسود اور مقام کے درمیان بیٹھے تھے اور نیند آ گئی، سو گئے. خواب آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو زید کب تک تم محمد بن ادریس شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے، میری کتاب کب پڑھو گے؟ میں نے عرض کیا حضور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا میری وہ کتاب ہے جو محمد بن اسماعیل بخاری نے الجامع الصحیح کے نام پہ مرتب کی. اٹھے اور امام محمد بن یوسف فربری کے مجلس میں آ گئے، وہاں آ گئے، صحیح بخاری کا درس لیا. محمد بن فربری کے رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہونے کے ناطے ان کا جو نسخہ ہے آج بھی ملک عبدالعزیز کے مکتبے میں ریاض میں اب بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ. یہ ہے تدوین حدیث کی جو بات کر رہا تھا کہ حدیث کے مدون ہونے کے ناطے مستقل ایک عنوان ہے کہ یہ کتب کب مدون ہوئی، کس کس نے کی، کس دور میں کی، وہ کتابیں آج کہاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی قسم کے رویا مبارکہ صحیح بخاری کے بارے میں بھی، امام بخاری کے بارے میں بھی بہت زیادہ ہے. صرف ایک اور بتلا دوں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو، کیونکہ مجھے فکر ہے کہ آپ کھانے کی بھی آپ کو بےتابی ہوگی. ہاں کیونکہ 10:30 تو بج رہے ہیں، اوپر ہو گیا ہے، بھوکے ہوں گے. خیر آپ، اللہ اکبر کبیرہ. امام بخاری پیدا ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، تو بچپن میں ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. یتیم پیدا ہوئے، یتیم ہوئے، والدہ نے سرپرستی کی. تھوڑی عمر گزری، امام بخاری کی بینائی جاتی رہی. امام بخاری کی سنا ہے نا آپ نے، بینائی جاتی رہی. یہ نور کا گھرانہ، باپ بھی عالم اور ماں بھی عابدہ اور زاہدہ. اللہ سے دعا کرتی ہے یا اللہ میری تو توقعات کچھ اور تھیں، یہ اب نبینہ بیٹا ہو گیا ہے، اسے کہاں اٹھائی پھروں گی. اللہ اکبر کبیر. خواب میں کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں. ابراہیم فرماتے ہیں اللہ کی بندی پریشان کیوں ہوتی ہو، اللہ نے تیری دعائیں سن لی ہیں اور تیرے بیٹے کی نظر بحال کر دی ہے. آپ نے یہ قصہ پہلے بھی سنا ہوگا، ضرور پڑھا ہوگا کہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ خدمت گزاری تو سارے نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کی تھی، ابراہیم نے بشارت کیوں دی علیہ السلام؟ ان کی وجہ سے بشارت کیوں ملی؟ نبی علیہ السلام کے ذریعے بشارت کیوں نہیں ہوئی؟ قابل غور بات تو یہ ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بات اور سن لیجئے. امام احمد اس دنیا سے رخصت ہوئے، امام ابن خزیمہ، امام حسین، تمام تلامذہ پریشان کہ اب امام احمد کو کہاں سے ڈھونڈے. اللہ اکبر کبیرہ. کاش کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے احمد کو کیا مقام دیا ہے. حسین کہتے ہیں ایک رات سویا، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. میں نے پوچھا حضور احمد سے اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا. وہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لینا. اب نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف رہنمائی کیوں کر دی؟ سوچا ہے بات؟ وہ یہ اس لیے کی کہ ساری عمر تو موسیٰ علیہ السلام وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا دفاع کرتے رہے، تو موسیٰ ہی بتلائیں خود کہ ان کا دفاع کرنے والوں کو اللہ نے اعزاز کیا دیا ہے. بات سمجھے؟ وہی بتلائیں گے آپ کو جن کا عمر بھر آمد دفاع کرتے رہے. اور یہاں کیا ہے؟ ابراہیم نے آگے علیہ السلام نے آگے بشارت دی. کیوں؟ اللہ اکبر. اس لیے اس میں دو باتیں تھیں، دو حقیقتوں کی عکاسی تھی. ایک، تم پریشان ہو بیٹے کے بارے میں، یہ تمہارا بیٹا اللہ اس کو اتنے اعزاز و اکرام سے نوازے گا کہ سارے اس کے بعد اس کے خوشہ چین ہوں گے، جس طرح ابراہیم کے بعد سب ابراہیمی ہوں گے. سمجھے بات؟ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب کیا ابراہیمی کہلائیں گے. یہودی ہیں تو وہ بھی، عیسائی ہیں تو وہ بھی، مشرکین ہیں تو وہ بھی. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم کون تھا؟ ابراہیم حنیف تھا، اور اسی دین حنیف کی آبیاری کے لیے اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ کو بھیجا تھا. خام میں رہنمائی کی گئی. پہلے ایک تو یہ کہ جس طرح ابراہیم سے کوئی بے نیاز نہیں ہے، بعد میں سب اس کی طرف منسوب ہے، اسی طرح بعد میں آنے والے سب خوشہ چین ہوں گے تیرے اس بیٹے کی. اب میں کیا کروں؟ بخاری کا خوشہ چین کون ہے؟ التاریخ الکبیر کے خوشہ چین کون ہیں؟ القناع کے خوشہ چین کون ہیں؟ کیا کیا ذکر کروں؟ القضایا کے خوشہ چین کون ہیں؟ ان کتابوں کی حیثیت اور نوعیت کیا ہے؟ یہ ایک داستان ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہم دوسرے مشاغل میں یہ مجلسیں جو ہے نا وہ بپا کر لیتے ہیں، جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. یہ ہے بات. اور دوسری بات کہ تو پریشان ہے، یہ ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر کا حج بھی کرے گی. یہ ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر کا، اللہ کے گھر کا تیرا بیٹا حج بھی کرے گا. اور پھر حج کیا حضرت ابراہیم نے اپنی والدہ کے ہمراہ، اپنے بھائی احمد کے ہمراہ 17 سال کی عمر میں. وہ گھر لوٹائے اور امام بخاری حجاز میں علم حاصل کرنے میں لگے. بچپن میں اللہ نے کیا ان سے نوازا تھا، کیا حفظ و ضبط تھا، اللہ اکبر کبیرہ. اور کیا کیا صلاحیتیں انہیں اللہ ذوالجلال نے عنایت کر رکھی تھی. اور یار حافظ ابن حجر تو سب کچھ لکھ کے کہتا ہے کہ میرے پاس اگر سیاہیے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں، کاغذ ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں، لیکن امام بخاری کے حالات ختم نہ ہوں. ان کو کیسے پورا بیان کیا جا سکتا؟ نہیں حکایت کیا جا سکتا. اس لیے اسی بار اکتفا کرتا ہوں کہ یہ ہے امام بخاری اور یہ ہے ان کی الجامع الصحیح. اور اس جامع الصحیح کی ابتدا کتاب و بدر وحی سے، کتاب و وحی سے. کیوں؟ کہ ہمارے دین کا مدار ہی وہی ہے. ہمارے دین کا اول و آخر کس پر مدار ہے؟ آراء الرجال پر نہیں، آراء الرجال پر نہیں، قیاس پر نہیں. اور اسی لیے تو امام بخاری نے فرمایا تھا کوئی بات نہیں کہ جس کا جواب کتاب و سنت میں موجود نہ ہو. وراق شاگرد نے کہا کہ فی کل مسئلہ، فرمایا نعم، ہر ایک مسئلے کے بارے میں کتاب و سنت کی رہنمائی موجود ہے. امام احمد بن عمر امام مسلم کے استاد ہیں. انہوں نے خود فرماتے ہیں 12 سال میں نے عہدہ قضا کیا ہے، قاضی رہا ہوں، اور 12 سال کی عمر میں تمام فیصلے میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیے ہیں.
نہ رائے سے کیے ہیں، نہ مجھے اہل الرائے کی ضرورت محسوس ہوئی، نہ رائے سے کیے نہ اہل الرائے کی ضرورت مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے سب مسئلے کتاب و سنت سے حل کیے۔ اٹھاؤ سیر یا تذکرہ، امام عبد الرحمن بن عمر اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 80,000 مسائل کا جواب حدثنا اور اخبرنا سے دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا سمجھے آپ؟ حدثنا و اخبرنا یعنی احادیث سے دیا ہے۔ کتنے مسائل کا؟ 80,000 مسائل کا۔ کہتے جی حدیث تو مخصوص روایات ہیں، واقعات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ غیر متلاحی ہیں۔ تو غیر متلاحی مسائل کا حل کس طرح ہو سکتا ہے؟ او بھائی، غیر متلاحی مسائل کا حل قیاس سے ہو سکتا ہے، وحی سے نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ آتی بات؟ عقل و بصیرت سے۔ اور عقل کو کی رہنمائی کرنے والے کون ہے؟ کیا ہے؟ عقل دھوکہ کھاتی ہے یا نہیں؟ عقل ہمیشہ یکساں رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ لیکن عقل کی رہنمائی کس سے ہوتی ہے؟ وحی سے ہوتی ہے۔ آنکھوں کو اللہ ذوالجلال نے دیا ہے دیکھنے کے لیے، لیکن یہ آنکھیں تب دیکھتی ہیں جب دوسری روشنی موجود ہو، ورنہ آپ لائٹ بجھا دیں، آنکھیں کھلی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی ایک کے لیے دوسری ذریعہ، یہ عقل ایک لائٹ ہے لیکن اس کے لیے وہی چاہیے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وہی ہوگی تو یہ عقل صحیح کام کرے گی، اگر وہی نہیں ہوگی تو عقل قدم قدم پر ٹھوکریں کھائے گی اور انسانوں کو الحاد تک پہنچائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہے بات، عقل کی بات نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں میں نے عقل سے فیصلے نہیں کیے، رائے سے فیصلے نہیں کیے، نہ اہل الرائے کی ضرورت مجھے محسوس ہوئی۔ مجھے تو سارے مسئلے کتاب و سنت سے ملے ہیں، قرآن سے ملے ہیں اور حدیث سے ملے ہیں، اور الحمدللہ یہی مسلک، یہی منہج، یہی موقف ہر دور میں ہمارے اکابر کا رہا ہے، محدثین کا رہا ہے، اہل حدیث کا رہا ہے، اہل حدیث کا رہا ہے، اور آج بھی یہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ رہے گا۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اور یہ ظاہرین علی الطائفہ ہے، سارے لوگ نہیں، بھیڑ نہیں، سمجھ لو بات، اشارہ طائفہ۔ علماء سمجھے کہ میری بات، جن کو بعض کہتے ہیں شرذمہ قلیلہ، ہمارے بارے میں، ہم فقراء کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو شرذمہ قلیلہ ہے، اتنے سے ہیں، ان کی حیثیت اوقات ہی کیا ہے۔ لیکن بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، یہ ہر دور میں تھوڑے ہی رہے ہیں، یہ زیادہ ہر دور میں نہیں رہے۔ ہر دور اکثریت وہ کفر کی، نافرمانی کی، حکم عدولی کی رہی ہے، اطاعت گزاری کی، فرما برداری کی نہیں۔ خیر، اللہ اکبر کبیرہ، بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی، لیکن سب ختم کرتا ہوں۔ آخر میں آئیے، باب پر بھی نہیں جاتا، باب میں بھی بہت سے مسائل ہیں، پوری ایک مجلس اس باب کی اصلاح میں چاہیے، لیکن صرف ایک بات کہے بغیر باب کے حوالے سے بھی، باب امام صاحب نے جو قائم کیا ہے، باب بدل کیا کیا ہے؟ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ ہے، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ ہاں، آج ہمیں اس کا احساس نہیں، جن کو ان کا احساس تھا حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، تفاسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، صحابی حاضر ہوتے ہیں، حضور میرے غلام ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، مال چوری کرتے ہیں، میں انہیں پیٹتا ہوں، سب و شتم کرتا ہوں، تو کہیں قیامت کے دن پکڑا تو نہیں جاؤں گا؟ یہ پیٹنے سے، سب و شتم کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے کہیں مواخذہ تو نہیں ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ان کا چوری کرنا، نافرمانی کرنا اور تیرا سب و شتم کرنا یہ آپس میں برابر ہوا تو پھر تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اگر تمہارا مارنا پیٹنا زیادہ ہوا تو یہی آیت آپ نے فرمائی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
تو نبی علیہ السلام کے سامنے صحابی عرض کرتا ہے حضور گواہ رہو میں نے سب کو آزاد کر دیا. ہائے 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 میں نے آزاد کر دیا. قیامت کے دن محاسبہ نہ ہو. کہاں ہیں یہ فکریں آج؟ ہر سال ہم سنتے ہیں، سنانے والے سناتے ہیں، اساتذہ کرام بھی سنتے ہیں، طالب علموں کا حفاظ کرام سے اساتذہ کیا حشر کرتے ہیں. دیکھ لیں کہ کتنی غلطی ہے اور کتنی مار پٹائی ہے. اس کا بھی حساب کریں. اور امام بخاری کو ہی دیکھ لیں، اللہ اکبر کبیرہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں، ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں. امام بخاری تیر اندازی میں ماہر تھے. وراق کہتے ہیں سوار تھے، تیر مارا، وہ ایک پل کے کیل پر لگا اور وہ ٹوٹ گیا. امام بخاری گھوڑے سے اتر پڑے، پریشان ہو گئے، کیا بنے گا. وراق سے کہا میں بڑا پریشان ہوں، بہت پشیمان ہوں، جاؤ حمید بن اخضر کے پاس جو اس پل کا مالک ہے، اس کو میرا پیغام دو، میرا سلام دو، کہو اگر اجازت ہو تو ہم نیا کیل اور اس پل کو درست کر دیں، کیل نیا لگا دیں، نیا کیل لگا دیں. اگر آپ راضی ہیں تو جناب ہم پولی بنانے کے لیے بھی تیار ہیں، ورنہ ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دو، ورنہ اللہ کے لیے معاف کر دو. وراق کہتے ہیں میں حمید کے پاس گیا، ان کے پاس جا کے امام بخاری کی یہ بات بتلا کی کہی. اللہ اکبر. حمید رونے لگے اور کہنے لگے میرا جا کے امام بخاری کو سلام کہنا اور کہنا کہ مالی حل لک، میرا سارا مال تیرے لیے حلال ہے، میں نے سب کچھ معاف کیا، میں خود بنا لوں گا. یہ ہے جن کو فکر ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ہمیں اپنا بھی تو کچھ جائزہ لینا چاہیے کہ لوگوں کو لتاڑنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ دے. سمجھدار کہتے ہیں کہ اپنی پیڑھی کے نیچے کوئی نہیں سوٹا مارتا. بھائی پہلے اپنے آپ کو دیکھ. تو خیر اس باب کے تحت اور بہت سی باتیں ہیں. موازین کیا ہے، قسطاس کیا ہے، موازین جمع کیوں ہے، صفت واحد کیوں ہے، یہ ساری تفصیلات علماء کرام بیان کرتے ہیں. سب کو چھوڑتا ہوں. سند لاتے ہیں حدثنا محمد بن احمد بن اشقاب. یہ احمد بن اشقاب امام بخاری کے استاد ہیں. ائمہ ستہ میں سے کسی نے ان سے روایت نہیں لی. ائمہ ستہ باقی اصحاب خمسہ نے کسی نے اس سے روایت نہیں لی. تنہا امام بخاری اس سے روایت لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب احمد بن اشقاب کی روایت آخر میں، حالانکہ یہی حدیث امام بخاری دو جگہ لائے ہیں، کتاب الدعوات میں بھی، کتاب الاذکار میں بھی دو جگہ لائے ہیں. ایک جگہ زہیر بن حرب سے، دوسری جگہ قتیبہ بن سعید سے. اور یہ دونوں کبار ائمہ محدثین میں شمار ہوتے ہیں، کبار ائمہ محدثین میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ امام بخاری کے طبقہ ثانیہ کے راویوں میں شمار ہوتے ہیں، جس طرح حافظ نے طبقات میں ذکر کیا ہے فتح الباری کے مقدمے میں. لیکن یہاں احمد بن اشقاب وہ تو بہت نیچے ہیں. ان سے تو تنہا امام بخاری نے روایت لی ہے. کیوں لی ہے امام بخاری نے زہیر اور قتیبہ سے؟ کیوں نہیں روایت لی؟ ان سے روایت کیوں لی ہے؟ پھر آگے ہیں جناب، چھوڑتا ہوں یار، طبیعت مزہ ہو جاتی ہے جب اس قسم کا ماحول دیکھتا ہوں. ساتھیوں کو بات سننے کی نہیں، ٹیلی فون پر سننے کی فکر ہوتی ہے. ہمارے نمازیوں کو بھی یہی فکر کھائی جاتی ہے. نماز میں ہو تو سب سے پہلے نکال کر یہی دیکھتے ہیں کس کا میسج آیا ہے. ساری مجلس کا مزہ جو ہے نا وہ کرکڑا ہو جاتا ہے. اس لیے میں تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں. مجھے بدمزگی اس قسم کی پسند بالکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرمائے. اس کے ایک ایک راوی پر تفصیل سے بحث
پھر متن پر بحث، متن کے متعلقات پر بات، یہ مستقل ایک عنوان ہے، لیکن بس ماحول کو دیکھ کے اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری کمزوریاں معاف کر دے، ہماری خطائیں اور غلطیاں معاف کر دے، ہمیں حدیث کی عظمت ہمارے دلوں اور دماغوں میں راسخ کر دے۔ جب حدیث اور علم نماز کا جو ہے نا تقاضا جب وہ ہم سے چھن جاتا ہے تو پھر ہم موبائل سے لگ جاتے ہیں، نماز میں بھی اور اس قسم کی مجلسوں میں بھی۔ اس لیے معذرت چاہتا ہوں شاہ صاحب سے بھی، عزیز طلباء سے بھی، اور اجازت چاہتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔